بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں کیپٹل سے آپ کے متعلق آپ کے سامنے دلچسپ قسم کی خبریں اور تازہ ترین واقعات جو ہیں ان کی جو آئینی اور قانونی صورتحال ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ جناب، گزشتہ 3-4 دن سے ہمارے اخباروں میں ایک بہت زیادہ خبر رپورٹ ہوئی، اور وہ خبر رپورٹ جو ہے وہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سیکس سکینڈل کے متعلق، جس میں اس کے طلباء، طالبات اور پروفیسرز اور کچھ یونیورسٹی کا جو دوسرا سٹاف ہے وہ ملوث پایا گیا۔ تو جناب، یہ بہرحال یہ جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے حوالے سے، اور خاص طور پر جہاں پر کو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے بڑا زور دے کر جو سیمیسٹر سسٹم ہے اس کو نافذ کروایا تھا، اور سیمیسٹر سسٹم جو ہے اس میں جو طالب علم ہے ان کی جو مکمل طور پر اسیسمنٹ اور ایویلیویشن ہے وہ جو کلاس کا ٹیچر ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یقیناً پاکستان میں جتنی بددیانتی اور ڈس آنیسٹی ہے تو یقیناً پاکستان کے ٹیچر کو فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی انہی پاکستانیوں میں سے ہیں۔ ان کو بھی اتنی ہی پیسے کمانے کی لسٹ ہے جتنا کہ اور بڑے بڑے افیسر جو ہے اپنے عہدوں کو مس یوز کرتے ہیں کماتے ہیں۔ اسی طرح نیوسنس ویلیو ہے، تو یقیناً ایک پروفیسر جس کے ہاتھ میں کسی طالب علم کو پاس کرنے یا فیل کرنے کا اختیار ہوگا تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز بھی، یعنی کہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو جناب، اس سکینڈل کے پیچھے جو اصل وجہ سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ طالبات جو ہیں ان کو خاص طور پر اس نقطہ نظر سے بلیک میل کیا جاتا رہا کہ اگر وہ جو بھی متعلقہ لوگ یا پروفیسرز یا ٹیچرز ہیں ان کی وہ ڈیمانڈز کو پورا کریں گی، غیر اخلاقی ڈیمانڈز کو پورا کریں گی، تو ان کو امتحانوں میں اچھے گریڈز ملیں گے یا ان کو پاس کر دیا جائے گا۔ تو یقیناً جناب یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ یقیناً ہر طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اچھے مارکس ہوں، اور خاص طور پر یہ جو یونیورسٹیز میں جو سیمیسٹر سسٹم ہے اس میں تو مکمل طور پر کنٹرول جو ہے وہ کلاس ٹیچر کے پاس، سبجیکٹ ٹیچر کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جس اسٹوڈنٹ کو چاہے وہ پاس کر دے، جس اسٹوڈنٹ کو چاہے فیل کر دے، اور یونیورسٹی میں کوئی ایسے طالب علم کی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ تمام ٹیچرز اور خاص طور پر ہر یونیورسٹی میں پروفیسرز کی ایسوسییشنز بنی ہوئی ہیں۔ اگر کسی ایک پروفیسر کے خلاف بھی یونیورسٹی کی انتظامیہ ایکشن لینے کی کوشش کرتی ہے تو پھر یونیورسٹیوں میں ہڑتالیں اور دوسرے سٹیپس لیے جاتے ہیں اور نتیجتاً انتظامیہ بے بس ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ یہ دس از دا ٹپ آف دا آئس برگ، ورنہ ہمارے ملک میں جتنی بھی وہ یونیورسٹیاں جن میں کو ایجوکیشن ہے ان سب میں یہ پرابلم کسی نہ کسی حد تک موجود ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر یہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا جبکہ باقی یونیورسٹیز میں یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں ایک ادارہ موجود ہے جو کہ یہ نرکاٹکس کنٹرول، اینٹی نرکاٹکس ٹاسک فورس ہے، جس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ڈرگز کو کنٹرول کرتی ہے اور جس شخص سے یہ نشہ آور چیزیں برآمد ہوں اس کو سزا دیتی ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہماری جو اینٹی نرکاٹکس ٹاسک فورس ہے وہ کہاں پر سوئی ہوئی ہے۔ اسے یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے یہ جو کالجز، اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر یہ آئس، یہ چرس یا یہ جو ہیروئن کا نشہ ہے
یہ کہاں سے پہنچتا ہے اور کون لوگ پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال جناب، جب کسی بھی ادارے میں بے راہ روی ہوگی، وہ جنسی بے راہ روی بھی ہوگی، اس میں نشہ آور ادویات بھی استعمال ہوں گی، اس میں ڈرنکس یعنی کہ شراب، الکوہل یا دوسری چیزیں بھی استعمال ہوں گی۔ تو جناب، میں ذاتی طور پر بھی بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھا چکا ہوں، اور میں ذاتی طور پر اس چیز کو جانتا ہوں کہ میرے نالج میں بھی ہے کہ کچھ ٹیچرز ایسا طریقہ کار استعمال کرتے تھے کہ کچھ سٹوڈنٹس کو بڑے اچھے گریڈز دے دیتے تھے۔ یعنی کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جس کو 5 ٹیچر پڑھا رہے ہیں، تو ایک ٹیچر تو اس کو A کلاس اسیس کرتا ہے، جبکہ دوسرا ٹیچر اس کو D کلاس اسیس کر رہا ہوتا ہے یا فیل کر دیتا ہے۔ تو جناب، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک سٹوڈنٹ جس کی پرفارمنس کسی ایک سبجیکٹ میں انتہائی اچھی ہے، یقیناً کسی دوسرے سبجیکٹ میں اس کی پرفارمنس اتنی بری نہیں ہو سکتی کہ وہ فیل ہو جائے۔ تو یقیناً جناب، اس میں جو اسیسمنٹ کا سسٹم ہے، جو ایویلیویشن کا سسٹم ہے، اس میں کچھ پرابلمس ہیں، تو ان پرابلمس کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک ادارہ HEC یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نام سے موجود ہے، جو کہ یونیورسٹیز کی فنانسنگ یا پھر ان کی جو ورکنگ ہے اس کی نگرانی کرتا ہے، لیکن وہ بھی انہی پروفیسروں کے جو مافیاز ہیں ان کے زیر اثر ہے۔ یعنی کہ انہی پروفیسرز میں سے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کے ممبرز کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہائر ایجوکیشن سے یہ امید رکھنا کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر کوئی اچھی قسم کی یا سخت قسم کی کارروائی کرے گا، یہ پریکٹیکلی ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے جناب، یہاں پر پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس، یہ ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سیکس سکینڈل میں، جو منشیات کی سپلائی میں، جو منشیات کی فراہمی میں شامل ہے، ان کو پکڑے، ان کو ٹریس کرے اور ان کو سخت سزائیں دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے، وہاں پر تو وہ اتفاق سے ایک چیز پکڑی گئی، تو یہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان کی نگرانی جو ہے وہ بھی سخت کی جائے، اور دیکھا جائے کہ وہاں پر کون لوگ ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، اور وہاں پر اور کون سے سیکس کرائمز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اس میں کون سے لوگ ملوث ہیں۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، لیکن اس کے متعلق بھی اکثر جو سننے میں آتا ہے وہ کچھ زیادہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ان میں یہ ڈرگز کا استعمال، ان میں یہ سیکس سے متعلقہ جو کرائمز ہیں، ان کے متعلق بھی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ جو ہے اس کو بھی حرکت میں آنا چاہیے، کیونکہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں پاکستان میں لاہور کے بعد شاید سب سے زیادہ یونیورسٹیز اور کالجز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی۔ تو لہٰذا یہاں پر کوئی ایسا سسٹم وضع کرنا چاہیے کہ پہلے نمبر پر تو یونیورسٹیز کے اندر کوئی غیر متعلقہ شخص جا نہ سکے، اور جائے تو وہ پراپر اس کی ویجیلنس اور رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو پروفیسرز ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کو بھی سپروائز ہونا چاہیے، اور یہ جو پروفیسر، خاص طور پر یہ جو پرماننٹ پروفیسرز ہیں، یہ یونیورسٹیز کو، کالجز کو اپنی جاگیر بنا لیتے ہیں۔ اس چیز کا بھی کوئی حل نکلنا چاہیے، اور یہ جو ٹینیور ٹریک سسٹم ہے اس میں کسی ایک پروفیسر کو بار بار جو ہے وہ امپلائی یعنی کہ ملازمت پر نہیں رکھا جانا چاہیے، اور نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جس پروفیسر کے کنڈکٹ کے متعلق
ख़ास طور پہ ہراسمنٹ کے حوالے سے، ڈرگس کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو اس کو فار ایور جو ہے وہ ٹیچنگ کی اسائنمنٹس اس پر پابندی لگنی چاہیے، یعنی کہ وہ کسی قسم کی ٹیچنگ کی اسائنمنٹ اس کو کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جناب، اگر کسی ملک کی جو یوتھ، جو ینگ جنریشن ہے، وہ اگر تباہ و برباد ہو جائے گی تو کل کو اس ملک کی، یعنی کہ ہمارے ملک پاکستان کی جو باغ ڈور ہے، جو اقتدار ہے، جو مختلف محکموں میں فرائض سر انجام دینے ہیں، وہ یہی یوتھ ہے، یہی نوجوان طبقہ ہے۔ تو اگر اس کی نوجوانی کے عالم میں، لڑکپن کے عالم میں ایکسپلائٹ کیا جائے گا تو پھر وہ جب گورنمنٹ کے اداروں میں یا اہم عہدوں پر آئیں گے تو یقیناً وہ بھی یہی کچھ کریں گے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک شدید لمحہ فکریہ ہے۔ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے کی جو سیریسنس ہے، اس کی سیریسنس اور اس کی شدت کے تناسب کے حوالے سے اس کا حل جو ہے وہ بھی تجویز ہونا چاہیے، اور ذمہ دار لوگوں کو قطعی طور پر کسی قسم کی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے پروفیسر جو ایسے کاموں میں ملوث نکلے ان پر ہمیشہ کے لیے کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں یا ایون پرائیویٹ اکیڈمیز میں پڑھانے پر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ یقیناً یہی قوم کا مفاد ہے۔ باقی آپ لوگ بھی بہتر سمجھتے ہیں، آپ بھی گورنمنٹ کو بتائیں، اور خاص طور پر ایسے بڑے اخلاقی جرم پر اور قانونی جرم پر خاموش رہنا میرے خیال میں قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔